بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ میرے محترم بزرگوں اور پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسی عظیم اور بابرکت رات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی قدر و منزلت کا اندازہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ وہ رات ہے لیلۃ القدر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ القرآن، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ۔ یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے تو گویا اس نے 83 سال سے زیادہ عبادت کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنی امت محمدیہ کو ایک ایسی رات عطا فرمائی جس میں تھوڑی سی عبادت بھی بہت زیادہ اجر کا سبب بن جاتی ہے۔ دوستو، یہ رات صرف عبادت کی رات نہیں بلکہ مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور نجات کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ القرآن، یعنی اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، سوچیں ذرا، وہ رات کتنی عظیم ہوگی جس میں آسمان کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ وہ رات کتنی بابرکت ہوگی جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ رات سراسر سلامتی والی ہے جو فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ پیارے دوستو، بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس عظیم رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ کوئی موبائل میں لگا رہتا ہے، کوئی فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا ہے اور کوئی سوتا رہتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ آج رات آپ کو لاکھوں روپے مل سکتے ہیں تو کیا ہم سوئیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم پوری رات جاگیں گے۔ لیکن افسوس، لیلۃ القدر کی رات تو ایسی ہے کہ اس میں اللہ کی مغفرت، جنت اور بے شمار اجر مل سکتا ہے، مگر ہم پھر بھی غفلت میں رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ رات دراصل اپنی زندگی بدلنے کی رات ہے۔ یہ رات گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ یہ رات اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ میرے دوستو، اس رات میں ہمیں چاہیے کہ نفل نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود و شریف پڑھیں،
اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگیں۔ خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ليلۃ القدر تلاش کریں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کو۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ نامعلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ اس لیے جب ليلۃ القدر آئے تو اسے ضائع نہ کریں۔ یہ رات شاید ہماری زندگی کی آخری ليلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے۔ آج اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے رو لیں، اپنے گناہوں پر نادام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آئیں ہم سب عہد کریں کہ اس سال ليلۃ القدر کو پوری عبادت، دعا اور توجہ کے ساتھ گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ليلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ليلۃ القدر ایک ایسی عظیم رات ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع دیتی ہے۔ اس مبارک رات کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ عبادت، دعا اور توبہ میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ليلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔